اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اکبر خادم آپ کا خدمتکار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان پہ کیا گزری، کیا ہوا، ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اور رسول جب موجود تھے تو اس وقت بی بی عہد رسالت میں کیسی تھی، اس پہ میں ایک ویڈیو دے چکا ہوں۔ آج ہم رسول اکرم کے بعد کے حالات دیکھیں گے کہ جناب زہرا کے حالات رسول کے جانے کے بعد کیسے تھے۔ 28 صفر سن 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اور لفظ انتقال بھی کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت اور تحقیق کی جائے ایک عنوان سے رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اہل بیت پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور آپ اس درجے پر پہنچ گئی، آپ کے اہل بیت اس درجے پہ پہنچ گئی، یعنی آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس درجے پہ پہنچ گئی کہ اپنی کشتی حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 40 دن 75 دن یا 95 دن سے زیادہ کھینچ نہ سکی۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی رہتی، اور آپ شب و روز گریا کرتی رہتی، گریا ازاری کرتی رہتی۔ اللہ اکبر۔ رسول کے جانے کے بعد پاک زہرا بابا کے غم میں بھی روتی، اور جو ظلم و ستم ہوا اس پہ بھی روتی، جو حق کے ولایت علی غصب ہوا اس پہ بھی روتی۔ اصل رونا تو اسی بات کا تھا کہ حق کے ولایت علی کو غصب کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہی کا صدمہ کیا کم تھا؟ بہت بڑا صدمہ تھا بی بی کے لیے، بابا کا جانا۔ کیا یہ صدمہ کم تھا کہ اس پر دنیا داروں نے حضرت فاطمہ کی زندگی کو مصائب کا اماجگاہ بنا دیا، آلام کا اماجگاہ بنا دی گئی زندگی فاطمہ کی، حضرت زہرا کی سلام اللہ علیہا کی۔ بہت ہی برا سلوک کیا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، چاہیے تو یہ تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد کفن و دفن کی مصیبت سے دکھ درد کی ماری بیٹی کو بے نیاز کر دیا جاتا، اور سارا نظام میت سنبھال کر اس فریضہ تدفین و تکفین کو بحسن طریق انجام دیا جاتا۔ مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا، لیکن کیا کیا؟ اس کے برعکس ہوا۔ لیکن افسوس در افسوس، افسوس در افسوس، ہوا کیا؟ اس کے برعکس ہوا۔ دنیا والوں نے رسول کی میت کو یوں ہی گھر میں چھوڑ دیا، اور خدا اور رسول کے منشا کے خلاف اپنی حکومت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے سقیفہ بنی سادہ چلے گئے۔ رسول کی میت رکھی رہی، رسول کی میت رکھی رہی۔ بالآخر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر چند ماننے والوں نے اس فریضہ کو ادا کیا۔ یہ واقعہ بھلانے کے قابل نہیں ہے، جبکہ حضرت فلاں اور حضرت فلاں ایک نے بنایا دوسرا بنا، بن کے لوٹ کر جب آئے تو سرور کائنات کی نعش مطہر سپرد خاک کی جا چکی تھی۔
دیکھیں عبادت و اتحاد کی خاطر ہم کسی کا نام ذکر نہیں کریں گے، لیکن تحقیق کرو، دیکھو کہ کون ہے وہ۔ ان حضرات نے اس طرف توجہ نہ کی، ان حضرات نے اس طرف توجہ نہ کی اور کسی ملال کا اظہار نہ کیا، اور سب سے پہلے جس چیز کی کوشش شروع کی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی وسیع حضرت علی سے بیعت لینے کی تھی۔ حضرت علی اور دیگر کچھ لوگ اکابر صحابہ، جن میں کل بنی ہاشم شامل ہے، جن میں زبیر شامل ہے، عتبہ بن ابی لہب شامل ہے، خالد بن سعید شامل ہے، مقداد بن عمر شامل ہے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، برا بن عازم، ابن ابی کعب اور ابو سفیان قابل ذکر ہیں، نام لے لیے، لیکن یہ اس وقت خیمہ علی میں تھے، ان علی کے پاس تھے۔ اچھا، یہ لوگ چونکہ خلافت منصوصہ کے مقابلے میں ثقیفائی خلافت کو تسلیم نہ کرتے تھے، لہذا خانہ فاطمہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، گوشہ نشین ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس خلافت کے قائل نہیں تھے۔ اس پر ایک صاحب آگ اور لکڑیاں لے کر، ایک شخص آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ عزیزو، کس کس درد کو بیان کیا جائے، اسی بات پہ آگ بگولا ہوئے، اور ایک شخص آگ اور لکڑیاں لے کر اور ایک مرتبہ کہا، گھر سے نکلو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے، گھر سے نکلو ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ آواز پاک زہرا کے کانوں تک آئی اور اندر سے پاک زہرا کی آواز آئی۔ یہ سن کر فاطمہ نے دروازہ کھولا نہیں بلکہ دروازے کے قریب آئی اور فرمایا کہ اس گھر میں رسول کے نواسے حسنین بھی موجود ہیں، کہا ہونے دیجیے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہونے دیجیے، مطلب یہ کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد برابر شور غل ہوتا رہا اور علی کو گھر سے باہر نکالنے کا مطالبہ ہوتا رہا، مگر علی نہ نکلے۔ فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دی گئی، پاک زہرا کے گھر کو آگ لگا دی گئی، جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے، چند قدم آگے چل کے استقبال کرتے تھے، رسول دروازے پہ رک کر اجازت چاہتے تھے، ملک الموت اجازت کے بغیر اندر نہیں آیا، عیسائیوں نے حیا کیا، آج اسی گھر کو جلا دیا۔ جب شعلے بلند ہونے لگے تو فاطمہ دوڑ کر دروازے کے قریب آئی اور فرمایا، ارے میرے باپ کا کفن بھی ابھی تو اس کے باپ، میرے باپ کے کفن کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو پایا کہ تم نے کیا کر لیا، کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ سن کر فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا، جس کے باعث معصومہ کے شکم پر ضرب لگی اور فاطمہ کے بطن میں محسن نامی بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی ضرب سے جو ایک شخص نے لگائی تھی، اس ضرب کی وجہ سے حضرت زہرا دنیا سے بعد میں چلی گئی۔ ضرب شدید تھی، تکلیف زیادہ تھی، اور جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہوں، اس کا محسن شہید کر دیا گیا ہو۔ اس کے بعد یہ لوگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر بے دریغ داخل ہو گئے۔ ان کو نہ کوئی روکنے والا تھا، نہ کوئی ٹوکنے والا تھا۔
آپ کو معلوم ہے آج بھی کوئی اگر حکومت کے لوگ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہوتی، اور علی کو گرفتار کر کے ان کے گلے میں رسی باندھی اور لے کر اس مقام پہ آ گئے کہ جہاں ان کو لے کے جانا چاہیے تھا، اور وہاں مطالبہ کر دیا، کہا کہ بیعت کرو ورنہ خدا کی قسم تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو کہا تم کیا کر رہے ہو اور کس قاعدہ اور کس بنیاد پہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کون سا قاعدہ ہے، کون سا قانون ہے جس قاعدہ اور قانون کے تحت تم مجھ سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اور علی نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی میں علی تمہاری بیعت کروں یہ کبھی ممکن نہیں ہے، بیعت نہیں ہو سکتی۔ بعض مورخین کا یہ بیان ہے کہ ان لوگوں نے خانہ سیدہ میں گھس کر، یہ سنیے گا، سیدہ خانہ میں گھس کر دھما چوکڑی مچا دی اور گھر کا ایسا حال کر دیا، گھر کے بسنے والوں پہ اتنا ظلم ڈھایا۔ تو لازمی بات ہے کہ وہاں سیدہ کے بچے تھے، حسن حسین، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم موجود تھی۔ تو اب اسی اسنا میں جب ماں پر چھوٹے بچے ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو بچے ماں کو بچانے کے لیے لازمی بات ہے کہ ان ظالموں سے کہتے ہیں کہ نہ مارو ہماری ماں ہے، اور اسی میں اسنا میں بچوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی سے میں نے سنا تھا کسی سے کہ در جناب زینب کبریٰ ان بچوں کو بھی لگے۔ ہاں جی سر، ہاں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے پاک زہرا کے مصائب کو بیان کرنا، دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر پہ ہاتھ رکھ کے پتھر رکھ کے یہ چیزیں بیان کرنا پڑتی ہیں، ورنہ دماغ اور دل ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن وکالت زہرا واجب ہے، ضروری ہے۔ بالآخر فاطمہ کے گھر میں گھس کر انہوں نے دھما چوکڑی مچائی۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صحن میں نکل آئیں اور کہنے لگی خدا کی قسم گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کروں گی اور خدا کی بارگاہ میں سخت فریاد کروں گی، خدا کی بارگاہ میں سخت فریاد کروں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی، بار الہ کی خدمت میں بدعا کروں گی، میں بدعا کروں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے نا، بدعا تو ہمیشہ کی جاتی ہے کسی کے مخالف، اور بارگاہ الہی میں کسی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور جب علی کو لے کے گئے تو فریاد کی فاطمہ نے، فریاد کی فاطمہ نے، پاک زہرا نے فریاد کی، خلو ابل حسن، خلو ابل حسن، خلو ابل حسن، ابل حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کروں گی، سر کے بال پریشان کروں گی، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کیا چھوڑا؟ آیا عزیزو کیا بیان کروں، بساط میں نہیں ہیں چیزیں کہ جن کو بیان کیا جائے۔ عزیزو جب یہ جملے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو میں سر کے بال پریشان کروں گی،
تو اس وقت تبرسی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دیواریں قد آدم جتنی بلند ہو گئی تھی، اس کے بعد حضرت فاطمہ کو اطلاع ملی کہ آپ کی وہ جائیداد جس کا نام فدق تھا، حالانکہ وہ روایت میں نے بیان کی ہے، جب یہ بلند ہوئی تھی نا مسجد نبوی کی، تو جناب علی نے کہا تھا سلمان جلدی جاؤ رسول کی بیٹی سے کہو بدوا نہ کرنا ورنہ مدینہ غرق ہو جائے گا۔ اور پھر یہ سارے ظلم ہو گئے، سارے ظلم ہونے کے بعد پھر بی بی کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، جو آپ کے بابا نے آپ کو دیا تھا باغ، وہ زمین اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اور جو مدینہ منورہ سے شمال کی جانب یہ زمین واقع ہے، اس پہ باغ کھجوروں کا ہے، اور 200 میل پہ پھیلا ہوا یہ باغ ہے۔ باغ کا مطلب کوئی چھوٹا موٹا وہ باغ نہیں جو آپ کے اس میں تصور میں آئے کہ یہ ایک چھوٹا سا کھجوروں کا باغ تھا، نہیں، 200 میل پر پھیلی ہوئی زمین، اور اس زمین پر لگی ہوئی کھجوریں تھیں جس پر قبضہ کر لیا۔ اور جب قبضہ ہوا، یہ معلوم کر کے آپ درجہ غضبناک ہوئی، جب آپ کو پتہ چلا تو پھر آپ غضبناک ہوئی، پہلے غضبناک تھی ظلم و ستم کی وجہ سے، اور زیادہ غضبناک ہوئی، اور یہ معلوم کر کے پھر اور زیادہ غضبناک ہوئی کہ ایک فرضی حدیث جو ہے غصب فدق کے جواز میں گھڑ لی گئی، ایک حدیث کو جواز میں گھڑ لیا گیا کہ ہم نے اس بنیاد پہ قبضہ کیا ہے۔ الغرض آپ نے دربار خلافت میں اپنا مطالبہ پیش کیا اور انکار ہبہ پر بطور ثبوت حضرت علی علیہ السلام کو اور حضرت امام حسن مجتبی کو اور حضرت امام حسین مظلوم کربلا کو اور ام ایمن کو اور ربا وغیرہ کنیزوں اور غلام ہیں ان کو پیش کیا، لیکن ان کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا، ان کی گواہی کو نہ مانا گیا، ان کی گواہی نہیں مانی گئی، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی گواہی نہیں مانتے کیونکہ یہ آپ کے بیٹے ہیں سنو حسین، اور علی آپ کے شوہر ہیں اور دوسرے آپ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، لہذا ان کی گواہی ہم نہیں مانتے۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے بی بی کو ہبہ نامہ لکھ کر دے دیا تھا، بی بی لے کر جانے ہی والی تھی کہ اسی اثناء میں ایک دوسرا شخص آتا ہے، پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا تصدیق نامہ ہبہ ہے۔ آپ نے وہ خط ہاتھ سے لے کر، اس شخص نے بی بی کے ہاتھ سے وہ خط لے کر پھاڑ دیا، چھوٹے چھوٹے پرزے کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ اگلا جملہ سننا پھر ہوا کیا، ان پرزوں پہ اس شخص نے تھوکا اور تھوکنے کے بعد اپنے پاؤں سے اس تحریر کو رگڑ کے رکھ دیا۔ مسلمان یہ رسول کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور یہ کر کے بھی لوگ مسلمان رہے، میں تو مان نہیں سکتا، یہ کر کے بھی اگر لوگ مسلمان رہتے ہیں تو میں کیا کہوں۔ دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں خود تحقیق کریں، خود جائیں پوچھیں تو پتہ چل جائے گا وہ کون تھے۔ اللہ اکبر عزیزو، یہ وہ حالات، یہ وہ واقعات جو مدینے میں تھے، تاریخ کتب کی جو تواریخی کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے، سنی شیعہ کتب کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، لکھ دی گئی ہیں یہ باتیں تحریری طور پہ، پرانی کتب میں موجود ہیں، 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتب، 200 سال پہلے والی کتب، اس سے پہلے کی کتب، یہ ساری کی ساری کتب آج بھی موجود ہیں، ان کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، دلائل بھی موجود ہیں، راوی بھی موجود ہیں، یہ ساری چیزیں کہانیاں نہیں ہیں،
یہ گھڑی گھڑائی باتیں نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو رگڑ دیا گیا، اس تحریر پہ تھوک دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے مقدمے کو خارج کر دیا گیا. اسی سلسلے میں آپ کا خطبہ لما خاص اہمیت رکھتا ہے. بی بی کا وہ خطبہ جو حضرت زید نے اپنے بابا نام زید الدین سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے اپنی پھپھی جناب زینب سے نقل کیا ہے، وہ خطبہ لما موجود ہے. انشاءاللہ کسی ایک ویڈیو میں پورا بی بی کا وہ خطبہ لما بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ آپ سنیے گا. دیکھیں نا، آپ ایسی چیزیں سنا کریں، ایسی چیزیں کی طرف توجہ کیا کریں. تاریخی حقائق ہیں جن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسخ تاریخ نہیں ہے، یہ مستند تاریخ ہے. یہ تاریخ دیکھیں، دو قسم کی تاریخیں ہوتی ہیں، ایک جھوٹی تاریخ، ایک ہوتی ہے سچی حقائق پہ مبنی. یہ حقائق پہ مبنی ہے کیونکہ جتنے معصومین بعد میں آئے انہوں نے بھی ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا ہے، اپنی دادی فاطمہ زہرا کے حق کے متعلق ہمیں بتایا ہے. بس عزیزو، مختصر کروں، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ان دو شخصوں کو پتہ چلا یہ کیا کر بیٹھے، یہ کیا کر بیٹھے. اور اس کے تھوڑے دن بعد، یعنی یہ مدینے میں تمام تر واقعہ بھی ہو چکا، اور 200 میل کی زمین پہ کھجوروں کے لگے ہوئے باغوں پہ بھی قبضہ ہو چکا. اور پھر کیا کرنے لگے جناب؟ پھر وہ دو شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جناب فاطمہ کے گھر آئے. سب سے پہلے علی کی خدمت میں پہنچے، اور علی کی خدمت میں پہنچنے کے بعد عرض کی، علی کی خدمت میں عرض کی، مولا علی کی خدمت میں عرض کی کہ ہم نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے، ہمارے ساتھ چلیے، ہم ان سے معافی مانگ لیں، ہم ان سے معافی مانگ لیں، ہمیں ہمارے ساتھ چلیں. اچھا، حضرت علی ان کو ہمراہ لے کر آ گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، یہ دونوں پہلے آئے تھے اور تم نے انہیں اپنے مکان میں گھسنے نہیں دیا، اب مجھے لے کر آئے ہیں یہ لوگ، اجازت دو کہ داخل خانہ ہو جائیں. شور کا حکم تھا، یا علی گھر آپ کا ہے. بی بی نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تو دے دی، حکم علی سے بی بی نے اپنے گھر میں اجازت دے دی آنے کی، لیکن جب داخل خانہ ہوئے تو فاطمہ زہرا نے دیوار کی طرف منہ پھیر لیا اور ان کے سلام کا جواب تک نہ دیا، اور فرمایا اور بی بی کی جس کے متعلق یہ فرمائے تو خود تصور کریں، میں کوئی حکم نہیں لگا رہا، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نام تاریخ کتب میں لکھے ہوئے لیکن نام نہیں لے رہا. لیکن بی بی نے پھر کیا فرمایا؟ نمبر 1 دیوار کی طرف منہ کر لیا، نمبر 2 سلام کا جواب نہیں دیا، اور بی بی نے کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھائی بی بی نے، خدا کی قسم، تا زندگی نماز کے بعد تم دونوں کے لیے بددعا کرتی رہوں گی. غرض کے فاطمہ نے معاف نہ کیا اور یہ لوگ مایوس واپس لوٹ گئے. اور برادران کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ فاطمہ نے تا حیات ان لوگوں سے کلام نہ کیا اور غضبناک ہی دنیا سے رحلت کر گئی. رسول کی بیٹی، اگر زہرا نے معاف کر دیا ہوتا، اگر زہرا نے سلام کا جواب دیا ہوتا، اگر زہرا نے ان سے منہ نہ پھیرا ہوتا تو ہم کبھی بھی ان سے منہ نہ پھیرتے، کبھی بھی جو ہے وہ ایسی چیز بیان نہ کرتے. بات ختم. کہ جب پاک بی بی نے، پاک زہرا نے معاف کر دیا ہے تو پھر ہماری کیا جرت کہ ہم جو ہے ان کو معاف نہ کریں. اسی لیے بی بی کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور تاریخ کو شائستہ انداز میں بیان کرنا
اور نقل کرنا یہ حق ہے اور اس حق کو استعمال ہونا چاہیے، لیکن ہم خدا گواہ ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا مراد نہیں ہے، کسی کو طنز کرنا مراد نہیں ہے، فساد کرنا مراد نہیں ہے، نہ ہی جھگڑا مراد ہے، نہ قتل و غارت کرنا مراد ہے۔ بس تاریخی حقائق کو سامنے رکھنا، بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ اتنا سا کام ہے تاکہ لوگ خود پہچانے، جانیں، دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے جو بعد از رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایک حق کو غصب کیا، ان پہ ظلم ڈھایا۔ اور یہ چیزیں میں ہمیشہ بیان بار بار کرتا رہوں گا، ہر بار کرتا رہوں گا کہ دروازہ جلایا، درے مارے، محسن شہید کیا، چہرے پہ تماچے مارے، سارا مدینے میں ہوتا رہا اور ایک بنیاد رکھ دی گئی، یہ کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی یہیں سے، اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا، بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے دین کا مذاق اڑاتے رہے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہے، اور ایک حکومتی دین آگے بعد میں بھی پھیلتے چلے گئے اور لوگ حکومتی دین کو مانتے چلے گئے۔ لیکن الحمدللہ مذہب حق کا خیر البریہ شیعہ ثنائیہ شریعہ نے کبھی بھی حکومتی مذہب کو نہیں مانا۔ انہوں نے بعد از پیغمبر جو کچھ لیا ہے وہ اہل بیت کے دروازے سے لیا ہے، اہل بیت سے حاصل کیا ہے۔ ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جو ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور علی علیہ السلام کو حق جانتے تھے، فاطمہ زہرا کو حق جانتے تھے، اور بعد میں ان کی آنے والی جتنی بھی اولادیں ہیں اور ان کے وسیع اور خلیفہ ہیں ان کو برحق جانتے تھے۔ وہ صحابی جتنے بھی ہیں، وہ صحابی جو اہل بیت کے ساتھ تھے، ان کے پاؤں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اور ان پہ ہمارا سلام ہے، ان صحابیوں پہ کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ بھی مخلص رہے اور رسول کے بعد اہل بیت کے ساتھ بھی مخلص رہے۔ ہمارا ان تمام صحابہ کرام پہ سلام ہو۔ بس حق فاطمہ کو کبھی مت بھولیے گا، عزاداری سید الشہداء کو کبھی مت بھولیے گا، ولایت علی کو کبھی مت بھولیے گا، اور اپنے مراج عظام کو کبھی مت بھولیے گا، اور عظمت سادات کو کبھی مت بھولیے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تمہارے مذہب کی ایک بنیاد ہے اور یہ تمہیں کبھی بھی بکھرنے نہیں دیں گی۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو آتی رہیں گی، آپ دیکھتے رہیں، پسند آ جائے کسی کو، اچھا لگے۔ کون ہے جس کو فاطمہ زہرا کا ذکر اچھا نہ لگتا ہوگا؟ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہو سکتا ہے، جو انداز بیاں ہے وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میرا مقصد کسی کی پسند اور ناپسند پہ نہیں ہے۔ میں غلط اور صحیح پر چلنے کا قائل ہوں، جو بات غلط ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو صحیح ہے اس کو مان لیا جاتا ہے۔ بس میں تو دعا کرتا ہوں، اے میری بی بی، اے میری مرشدزادی، اے سیر جنت خاتون، اے پاک سین، اے سچی سین، اے نبی کی بیٹی، آپ اللہ سے سفارش کیجئے اس حقیر فقیر کی یہ چھوٹی سی سعی اپنی بارگاہ میں جو اللہ قبول فرمائے کہ آپ میری سفارش کر دیں گی تو میری اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ میرے دوستو، کبھی بھی علی کی بیٹی کو ناراض نہ کرنا، ورنہ اس دنیا میں بھی اندھیرا ہے اور اس دنیا میں بھی اندھیرا ہے۔ علی کی زوجہ کے بغیر، حسن و حسین کی ماں کے بغیر، رسول کی بیٹی کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہے۔ اس دین کو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ جس دین میں فاطمہ زہرا نہ ہو۔ بس عزیزو، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔